بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 3 دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی صرف 3 دن لا الہ الا اللہ کا عمل کر لیتا ہے وہ 3 دنوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، جو رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو جلدی مالدار بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن وہ چھوٹا سا عمل، بالکل مختصر سا عمل اگر وہ کر لیتا ہے تو بڑی سے بڑی حاجت جو صدیوں پرانی ہے، جو ساری زندگی نہ مل سکا، ان 3 دنوں کے اندر اندر اس کو مل جاتا ہے، اور کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ کامیابی اس بندے کے قدم چومتی ہے جو بندہ بھی صرف 3 دن یہ عمل کر لیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس عمل کو کیا، الحمدللہ 100% اس عمل سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پاک بھی سنی ہوگی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اور آج میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ایک ایسا کمال کا عمل بتاؤں گا کہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ہر دکھ مصیبت اس بندے کی ختم ہو جاتے ہیں جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کا عمل کر لیتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے مطابق اگر آپ نے 3 دن لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت بھی آپ کی اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ عمل ہر جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ اس کو ممکن میں بدل دیتا ہے اور فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا مشکل کام تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو بیٹھ کر اچھے طریقے سے وضو کر لیں، لباس اچھا پہن لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اچھا لباس پہنیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ کا عمل ہے، یہ خاص اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے اور 3 دن اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، 3 دن تک اگر آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں گے تو سمجھ لیں اس عمل کے اندر کامیاب ہونے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسا خاص طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، بس وہ ایک مرتبہ میری ان باتوں پہ عمل کر لیں، ان کا ہر عمل اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو پایا تکمیل تک اللہ پہنچا دیتا ہے، اور جتنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے، نئے نئے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ اس عمل کو معجزاتی عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس عمل کو غیبی مدد کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے تمام راستے کھل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جادو، جنات، حسد ختم ہو جاتے ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، قدرت خدا کا ایک عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو اتنا زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہی۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی، سالن وغیرہ نمک کے بغیر بدمزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔
خواہ وہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس نے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک بھی اور بھی بہت قسم کے نمک الغرض بعض علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھو پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی اتنی کثیر تعداد میں پیدا فرمایا کہ دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں تاکہ کوئی بھی جاندار پیاسا نہ رہے۔ اس طرح دوستو اس عمل کی بھی اتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اس عمل کے ذریعے بھی اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے والے کے لیے اللہ اتنی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ کتنی بار اس پڑھنا ہے، اس بندے حیران ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ کتنی بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف ایک بار تعوذ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ ایک بار تعوذ پڑھا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس دن سے آپ نے اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرنا ہے، مثلا آپ کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ لباس پہننے لگے تو لباس پہنتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کسی سفر پر جائیں تو جاتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ ڈالتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ گویا کہ آپ نے ہر جائز کام کے شروع میں جو جائز کام ہے شریعت کے اندر، جو اچھا کام ہے، ہر اچھے کام کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن یہ کام کریں، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیں۔ 3 دنوں کے بعد اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو، اس عمل کی تاثیر نہ ملے، اس عمل کی برکتیں نہ ملیں، تو آ کے مجھے پکڑ لینا، اس سے بڑا دعویٰ تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو کیونکہ یہ عمل بڑا ہی آزمودہ ہے، بڑا کثیر عمل ہے اور بڑا ہی پاورفل، اس کو جتنی بھی اس عمل کی تعریف کی جائے وہ تعریف کم ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس عمل کے اندر کتنی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کیونکہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، بڑی راز کی باتیں بتا رہا ہوں، بڑے سینے میں چھپے ہوئے راز آپ پر ظاہر کر رہا ہوں، جس کے ذریعے آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل سکتے ہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ اپنی کامیابیوں کے اپنے لیے دروازے کھلوا سکتے ہیں، ہر مشکل کام اس عمل کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں۔ جو دوست کہتے ہیں کہ شادیوں کے اندر رکاوٹیں ہیں، اولاد پریشان کرتی ہے، یا وہ لوگ جو بے بسی کا شکار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھ لے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، ہم نے اتنے سالوں کے سال گزار دیے، وہاں صرف 3 دن یہ کام کر کے دیکھ لے۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کے کرنے سے رزلٹ مل جاتا ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں، بڑا ہی آسان سا ہے، بس اس کے کرنے کی ترتیب کو سمجھ لیں۔ مجھے سمجھاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کی ایک ایک بات کو سن کر سمجھ کر پھر اس کے بعد کرنا ہے، تاکہ آپ کے یہ 3 دن آپ کے لیے رحمت بن جائیں، برکتیں بن جائیں، کامیابی کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے نئے نئے اسباب پیدا ہو جائے۔ تو دوستو تھوڑی سی توجہ سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کے شیطان ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، تو کافر کے شیطان موٹا تازہ، سر پر تیل لگا ہوا، بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے، مومن کا شیطان دبلا پتلا، سر بھی ننگا، اس کی بری حالت تھی۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں
کہ جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ میں اس کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور جب وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، تو میں اس کے پانی میں بھی اپنا منہ نہیں لگا سکتا، اس پانی میں سے بھی اپنا حصہ نہیں پی سکتا، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ اور جب وہ سر پہ تیل لگاتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے لگاتا ہے، اس لیے میرے بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اس کے پینے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اس کے لباس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اور جس وجہ سے وہ بھوکا بھی رہ جاتا ہے، وہ پیاسا بھی رہ جاتا ہے، اور اس کے لباس میں بھی وہ ننگا رہ جاتا ہے، لیکن میں اس سے فائدہ حاصل کر جاتا ہوں۔ تو دوستو، اس لیے جب ہم اپنے ہر کام شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یقین کر کے دیکھ لیں آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صرف اس عمل کرنے سے آپ کے اتنے راستے کھل جاتے ہیں، اتنے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ خود بھی حیران ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، آپ کے محلے والے بھی حیران ہوں گے، لیکن پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اس بسم اللہ کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور یہ اتنی بسم اللہ کے باکمال فیوز و برکات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی سب سے کتنا ثواب ملتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اور میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کے لیے تمام راستے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، انبیاء کرام پہ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ کتاب نازل فرمائی، ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ، 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے نازل فرمائے 4 بڑی آسمانی کتابیں فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمام دوست ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو کمنٹ میں لکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیں، انشاءاللہ برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، کیونکہ پیچھے عید کے دنوں میں جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں اپنے نام لکھے تھے درود پاک پڑھ کے، آج ان کے کمنٹ چیک کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا ان کے حق میں ضرور قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایک دوسرے مومنین سے، بزرگوں سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے، اس سے بڑے راستے آسان ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اس طرح سے دیکھیں اللہ پاک نے صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جو مضامین ہیں، تمام کتابیں اور صحیفوں کے، اللہ تعالیٰ کے وہ سارے قرآن مجید کے اندر جمع فرما دیے۔ سارا قرآن مجید کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے تمام مضمون اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھ دیا، اور بسم اللہ کا سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا۔ تو اس لیے اب محدثین فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی یہ ایک سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا۔ جس نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا، گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو سیکھ لیا۔ تو دوستو، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکات ہیں کہ ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام صحیفوں اور کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ہر قدم پر اس بندے کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ سواری پہ بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، سواری جتنے قدم
اٹھاتی ہے، یا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا سارا دن کتنیاں نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنی آپ کے لیے برکات لکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ انہی 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھر جاتی ہیں، رب کائنات اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب رب بندے سے خوش ہوتا ہے، پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ ایک ایسا راز تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بالکل چھوٹا سا دیکھنے میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہونے لگا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے ان عمل سے، ان وظائف سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں۔ آج میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو یہ 3 دن تک عمل کر کے دیکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر کیسے برستی ہے، تو آپ نے دوستو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعۃ المبارک کے دن آپ نے صاف کاغذ پہ لکھنی بھی ہے، کیونکہ لکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا کہ میں وہ بھی ترتیب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے لکھنی ہے۔ صرف ایک بار لکھ لیں، ایک بار صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اور پھر میں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا۔ یقین جانے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر دیکھے اس کے اندر 3 حروف ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم جلالت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ 2 صفتیں بھی موجود ہیں، اللہ رحم بھی فرما دیتا ہے، اللہ کرم بھی فرما دیتا ہے اس بندے پر۔ اب ہم نے اس کی رحمت اور کرم کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ دیکھیے، بادشاہ روم تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضی لکھی، جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں درد سر کی موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، اور جب ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو پھاڑا۔ اب جس جس موقع پہ بسم اللہ کا ذکر کیا ہے، ان موقع پر آپ نے بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صاف کاغذ کے اوپر بڑے اچھے خطاطی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنے الفاظ لکھ لینے ہیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اس صاف کاغذ ٹکڑے کو خوشبو لگا دینی ہے۔ خوشبو لگائیں گے تو سمجھ لیں رب تمہارے نام کو خوشبو کر دے گا، تمہارے مقدر کو خوشبودار کر دے گا، تمہاری زندگی کو خوشبودار کر دے گا۔ ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ راستے پر سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ گرا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے، آخر اس کاغذ کو اٹھایا، خوشبو خرید کر اس کو خوشبو لگائی، محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے بشر، آج تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، دنیا اور آخرت میں تمہارے نام کو خوشبودار کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی کہ اس زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر آج دنیا میں بشر حافی کے ایک نام ہے، اللہ والوں کے اندر ایک نام ہے، آج ولیوں کے اندر، بزرگوں کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ لکھنا آپ نے لکھ کے اپنے گھر کے اندر لگا دینا ہے، کسی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں، دروازے پہ لگا دیں،
سب سے اچھا ہے کہ جب بھی داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بن جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ کوئی شیطان، کوئی ایسی چیز بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں، جو روز روز کے آپ کے گھر کے جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، آپ کو نصیب ہوں گی، کیونکہ آپ اب اس عمل کو پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس عمل کے ذریعے راضی کر لیا ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں، سارے دکھ اور مصیبتیں بندے کا جان چھوڑ دیتی ہیں۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ کا عمل کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے پہلا سٹیپ آپ کو بتایا ہے کہ 3 دنوں کا پہلا سٹیپ جو آپ نے ہر قدم پہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہر قدم پر کامیابی دیکھنی ہے کہ کیسے کامیابی ملتی ہے۔ یوں ہی قدم اٹھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے مطابق کر لیا۔ اب لا الہ الا اللہ کو آپ نے 3 دفعہ کیسے پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ درود پاک پہلے پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو کلمہ طیبہ کا ورد بتانے لگا ہوں، یقین جانو یہ اللہ والوں کا اتنا پیارا ورد ہے، اتنا با کمال ہے کہ جنت کے سارے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابیاں چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی بالکل یا رسول اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ شہادت ہے۔ فرمایا یہ شہادت ہے، اس حدیث پاک میں کلمہ شریف پڑھنا اور اس کے پاس جنت کی چابیاں آ جاتی ہیں۔ تو جس کے پاس جنت کی چابی ہے تو وہ دروازہ کھول کے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدقسمت نے کلمہ شریف نہ پڑھا ہوگا تو اس کے پاس نہ جنت کی چابی ہوگی، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم نے جنت میں بھی داخل ہونا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا آج ورد بھی ہم نے کر لینا ہے۔ تو دوستو آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، ایک ایسا آپ کے ہاتھ میں خزانہ آنے لگا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام کنجیاں، تمام خزانے اس بندے پہ نچھاور فرما دیتا ہے جو اس کو اس کے نام سے یاد کرتا ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، شیش علیہ السلام نے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا، حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ الغرض جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے۔ تو آج ہم لا الہ الا اللہ کا ورد سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ تو دوستو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، 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 7 مرتبہ استغفر اللہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اگلا سٹیپ جو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتایا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اتنا جب آخری بار پڑھیں گے نا تو محمد رسول اللہ آپ نے آخری بار پڑھنا ہے، مطلب 99 بار، 99 بار، یعنی 99 بار آپ نے پھر پڑھیں گے نا تو محمد رسول اللہ آپ نے آخری بار پڑھنا ہے، مطلب 99 بار، یعنی 99 بار آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور جب 100ویں دانے پہ پہنچیں گے تسبیح کے دانے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح آپ نے دوپہر میں اور ایک تسبیح آپ نے شام میں، یعنی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔
3 تسبیح کا عمل ہے، صبح ایک تسبیح، دوپہر ایک تسبیح اور شام ایک تسبیح، اور آخر میں جب آپ پڑھیں گے نا، یعنی کہ جب آخری دانے پہ آپ پہنچیں گے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیو 3 دن کا عمل ہے، 3 دن ایک ایک تسبیح، یعنی کہ 3 دن 3 تسبیح، اور آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ شارٹ کٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، پھر آپ جیسے چاہیں پھر اپنی مرضی سے کرتے پھریں، پھر اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ کی 3 تسبیح آپ کی انشاءاللہ مقدر کو بدل دیں گی۔ 3 تسبیح سے بولا 300 بار پڑھنا ہے، اور آخری بار آپ نے، یعنی کہ جب آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھیں گے 99 بعد آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اور جب آخری دانہ یعنی آخری دانہ تو اس دانے پہ آپ پڑھیں گے، تو اس پہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ضرور برسائے گا، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ بھی ضرور کریں ان 3 دنوں کے اندر، اور بسم اللہ کو بھی لازمی لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ساری زندگی آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی فراوانی ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔